اور آپ نے شکریہ بھی نہیں بولنا، آپ نے سر اٹھا کے اسکالرشپ لینا ہے. یہ آپ کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی محنت کا صلہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی کمٹمنٹ کا صلہ دیا ہے. میں چاہتی ہوں کہ آپ میں سے ہر بچہ سر اٹھا کے فخر سے چلے کہ وہ ہونہار بچہ ہے. ہاں میں ابھی ملتی ہوں لیکن باتیں سننی بھی تو ضروری ہے نا. یہ باتیں اگر ماں اپنے بچوں سے نہیں کرے گی تو یہ باتیں ادھوری رہ جائیں گی بیٹا. پاکستان وہ ملک ہے جس میں 65% جو آبادی ہے وہ یوتھ ہے. اب چائنا ہے، جاپان ہے، یہ لوگ ایجنگ آبادی ہے، ان کی آبادی جو ہے وہ ایج کر رہی ہے. لیکن پاکستان کے پاس جہاں اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے وسائل کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، تو پاکستان کے اندر 65% یوتھ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے چند سال میں جو یوتھ ہے وہی پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے پاکستان کے فیصلے کرے گی انشاءاللہ تعالی. اور آپ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھنا، آپ میں سے ہر بیٹا اور ہر بیٹی پاکستان ہے. آپ اپنے آپ کو پاکستان سمجھ کر اپنے فیصلے کرنا. اور آپ کی وجہ سے، آپ کی محنت سے نہ صرف یہ کہ آپ کا اپنا فیوچر جو ہے وہ خوبصورت بنے گا، آپ آگے بڑھو گے، آپ اپنے والدین کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی زندگی اس میں تبدیلی لے کر آؤ گے، بلکہ آپ میں سے ہر شخص پاکستان کی ترقی میں، پاکستان کی اڑان میں اپنا حصہ ڈالے گا انشاءاللہ تعالی. تھینک یو. بچوں اب انشاءاللہ آپ کو لیپ ٹاپس بھی ملیں گے، 1 لاکھ بالکل فری الیکٹرک بائکس بھی ملیں گی انشاءاللہ تعالی. لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنی ماں کو چیف منسٹر کی کرسی پہ بٹھایا ہے، تو اب آپ کے پاس ایک ایسا چیف منسٹر ہے جو چیف منسٹر سے زیادہ آپ کی ماں ہے. اور میں جس طرح جنید، مہر النساء اور مانور کی ماں ہوں، میں اس سے زیادہ آپ کی ماں ہوں، کیونکہ آپ کی رسپانسبلٹی میرے کندھوں پہ ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے بچوں کا ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر ہو، ہر دن. اور میں یہ نہیں چاہتی کہ دیکھو جن کے پاس وسائل ہیں، جن بچوں کے پاس، اللہ تعالیٰ ان کو اور دے، لیکن وہ جہاں بھی چاہے داخلہ لے لیتے ہیں، وہ لمز میں چلے جاتے ہیں، وہ نسٹ میں چلے جاتے ہیں، وہ فاسٹ یونیورسٹی میں چلے جاتے ہیں. لیکن اب میرا کوئی بچہ جو اہل ہے، جو محنت کرنے والا ہے، محنتی ہے اور میرٹ پہ ہے، اب وہ صرف اس لیے تعلیم سے، اعلیٰ یونیورسٹی سے، اعلیٰ کالج سے محروم نہیں رہے گا کیونکہ اس کے پاس وسائل کی کمی ہے. اور اس بار میں 30,000 اسکالرشپس دے رہی ہوں انشاءاللہ تعالی. اگلی بار انشاءاللہ یہ جو اب نیا فسکل ایئر آ رہا ہے، اس میں یہ اسکالرشپس کو 30,000 سے بڑھا کے میں 50,000 تک لے کے جاؤں گی انشاءاللہ. اور بہت جلدی ہم سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، تھرڈ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی میں یہ اسکالرشپس لے کے آ رہے ہیں. اور آپ جانتے ہو بچوں، مجھے جتنی ریکویسٹس آ رہی ہیں خیبر پختونخوا کے بچوں کی کہ میڈم آپ پنجاب کی چیف منسٹر ہیں لیکن اللہ کا واسطہ ہمارے بارے میں بھی سوچو، تو میرا دل ہے کہ میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بچوں کے لیے بھی اسکالرشپس لے کے جاؤں. بچوں میں آپ سے اس اسکالرشپ کے ریٹرن میں کچھ نہیں مانگتی، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ محنت کرو، اپنی زندگی سنوارو، اپنا مستقبل سنوارو، اپنے ماں باپ کو اپنے اوپر فخر کرنے کا موقع دو. میں ہر جگہ جا کے یہ بات کہتی ہوں اور میں اس کو کہہ کے تھکتی نہیں ہوں کہ جس بچے کو اس کے ماں باپ کی دعا ہوتی ہے وہ بچہ کبھی کسی میدان میں نہیں ناکام ہو سکتا. یہ لکھوا کے لے لو میرے سے. جس بچے کے والدین اس سے راضی ہیں اس کا رب بھی اس سے راضی ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں. میں اپنے آفس کے لیے جب گھر سے نکلتی ہوں تو میں اپنے کمرے سے سیدھا پہلے اپنے والد کے پاس جاتی ہوں، میں ان کو سلام کرتی ہوں، ان سے دعا لیتی ہوں اور اس کے بعد میں گاڑی میں بیٹھتی ہوں. اسی طرح جب میں اپنے گھر واپس آتی ہوں، چاہے میں جتنی بھی تھکی ہوں، جتنی بھی مجھے دیر ہو جائے، میں اپنے کمرے میں نہیں جاتی. گھر انٹر ہوتے ساتھ ہی میں اپنے والد کے کمرے میں جاتی ہوں، پہلے ان کو سلام کرتی ہوں، ان کی دعا لیتی ہوں، پھر اپنے کمرے میں واپس جاتی ہوں.
اور آج اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیف منسٹر کی کرسی پہ پہنچایا تو یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد میرے ماں باپ کی دعا ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں بچوں کہ آپ اپنے ماں باپ کی دعا لو. کبھی غصہ بھی آ جائے تو ان کو آنسر بیک نہیں کرنا, اور بڑے چھوٹے کا لحاظ کرنا ہے. کبھی بدتمیزی نہیں کرنی, بد تہذیبی نہیں کرنی, لائن کو کراس نہیں کرنا. اس سے کسی کا کچھ نہیں جاتا. ہماری اپنی زبان خراب ہو جاتی ہے, ہمارے اپنے مورلز خراب ہو جاتے ہیں. تو میں کبھی یہ نہیں کہوں گی, چاہے وہ میرا بدترین مخالف ہی کیوں نہ ہو, کہ آپ کسی کو گالی نکالو, کسی کو برے برے القابات سے نوازو. میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی, کیونکہ میں آپ کی ماں ہوں, میں آپ کا بھلا چاہتی ہوں. میں آپ کو غلط کام کی ترغیب نہیں دے سکتی. اسی طرح بچوں, جہاں پر پاکستان کو اور مسائل کا سامنا ہے, پاکستان کو ایک اور بڑے مسئلہ جو ٹیکنالوجی کا ریولوشن آیا ہے, اس نے جہاں ہمارے لیے سوشل میڈیا نے, ڈیجیٹل میڈیا نے ہمارے لیے چیزوں کو بہت آسان کر دیا ہے, دنیا کو گلوبل ولیج بنا دیا ہے, وہیں پر اس پاکستان کے اندر خصوصاً جھوٹ کا ایک سیلاب بھی آیا ہے. جب آپ کے پاس اپنا کوئی کام کرنے کے لیے نہ ہو, کوئی کارکردگی دکھانے کے لیے نہ ہو, آپ نے 4 سال میں ایک پتھر اٹھا کے ادھر سے ادھر نہ رکھا ہو, تو آپ 4 سال کا اختتام کیسے کرتے ہیں؟ وہ چور ہے, وہ کھا گیا ہے, اس کو پکڑ لو, اس کو گھسیٹو, آگ لگا دو, سر توڑ دو, پھر آپ یہ کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ میرے بچے پڑھے لکھے ہیں, میرے بچوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا دی ہوئی عقل ہے, دانش ہے, سمجھ ہے, مینٹل شارپنیس ہے. پڑھائی نے آپ کے جو دماغی صلاحیتیں ہیں ان کو اور زیادہ ہون کیا ہے. تو میرے بچوں کے پاس یہ صلاحیتیں ہیں. بچوں, میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ دیکھو, جھوٹ کا ایک بازار گرم ہوا ہوتا ہے. کوئی ابھی سچ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے, سچ تسمے باندھ رہا ہوتا ہے, جھوٹ پوری دنیا کا چکر لگا کے آ جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں, تھینک یو. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب آپ کے سامنے کوئی پوسٹ آئے, کوئی ریل آئے, کوئی ایسی چیز آئے, تو اپنی میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے سپورٹ کرو, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ اپنے ملک کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا. یہ ملک ہماری ماں ہے, یہ دھرتی ہماری ماں ہے. اس دھرتی سے وفاداری ہو سکتی ہے, غداری نہیں ہو سکتی. میری حکومت ہو نہ ہو, یہ ملک میرا ہی ہے. یہ نہیں کہ میری حکومت ہے تو ملک بہت اچھا ہے, میری حکومت نہیں ہے تو باہر نکلو اور آگ لگا دو اور جلا دو اور سر پھاڑ دو اور پیٹرول بامز چلا دو. یہ نہیں ہو سکتا. اس ملک کو آپ نے ایک ہی نظر سے دیکھنی ہے, اور وہ ہے یہ دھرتی ماں ہے ہماری, اس کو ماں کی نظر سے دیکھنا ہے. اور بچوں, ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتی ہوں. آپ کا جو بھی آپ کا فیصلہ ہو, جس طرح یہ اسکالرشپس آپ کو میرٹ پہ ملیں, اسی طرح آپ کا ہر فیصلہ, چاہے وہ کسی کو پرکھنا ہو, وہ ہر فیصلہ آپ کا میرٹ پہ ہونا چاہیے کہ میرے ملک کے لیے کون کیا کر رہا ہے. کیونکہ یہ آپ کا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے. جو فیصلہ آج آپ کرو گے, کیونکہ یوتھ کے ہاتھ میں ڈیسیجن میکنگ پاور ہے, میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میرے ہیلپنگ ہینڈ